ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے، اور وہ اولاد نیک بھی ہو، اولاد فرما بردار ہو، مستقبل کا سہارا بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اب یہ اولاد مستقبل کا سہارا کیسے بنے گی؟ چند اصول میں عرض کرتا ہوں، اگر ان کی رعایت رکھی جائے گی تو انشاءاللہ ہماری اولاد ہمارے مستقبل کا سہارا بھی بنے گی اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین خود اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئیں۔ جب والدین متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اولاد بھی پھر نیک صالح متقی عطا فرماتا ہے۔ والدین کا اچھا اثر پھر اولاد پہ بھی پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اس امت کے بہت بڑے انسان گزرے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث انہیں کہا جاتا ہے۔ 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے والد کا واقعہ علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ نے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں لکھا کہ ان کے والد حضرت مبارک رحمہ اللہ ایک انار کے باغ میں درختوں کو پانی دیا کرتے تھے۔ باغ کا مالک خود باغ میں نہیں آتا تھا، اپنے نوکروں کو بھیج دیتا، وہ سال کے آخر میں حساب کتاب کر لیتے اور جو پھل ہوتا وہ لے جاتے۔ ایک عرصے کے بعد باغ کا مالک خود باغ میں آیا اور حضرت مبارک سے کہا ایک انار توڑ کے لاؤ لیکن کچھ میٹھا ہونا چاہیے۔ حضرت مبارک انار توڑ کے لائے، اتفاق سے کڑوا نکلا۔ کہا دوسرا لے کر آؤ، دوسرے درخت سے لایا، اتفاق سے وہ بھی کڑوا نکلا۔ کہا تیسرا لاؤ، تیسرے درخت سے لایا، اتفاق سے وہ بھی کڑوا نکلا۔ باغ کے مالک نے کہا تمہیں معلوم نہیں کس درخت کا انار میٹھا ہے کس کا کڑوا ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا حضرت میٹھے اور کڑوے کی پہچان کھانے سے ہوتی ہے، میں نے آج تک ایک انار کا دانہ نہیں کھایا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کس درخت کا انار میٹھا ہے کس کا کڑوا ہے؟ باغ کا مالک بڑا متاثر ہوا کہ اتنا عرصہ میں باغ میں نہیں آیا اور اس نے ایک دانہ انار کا نہیں کھایا۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرواتا ہوں۔ اس کی بیٹی حافظہ بھی تھی، مسائل جاننے والی بھی تھی۔ اب والدہ بھی نیک صالحہ متقیہ تھی، والد بھی نیک صالح متقی تھا۔ ان دونوں کے ملنے سے پھر جو اولاد حاصل ہوئی، پھر دنیا اسے کہتی ہے امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ تو جب ماں باپ کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی متقی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے ان کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر تھا۔ آج انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، کیمرے کی آنکھ کا ڈر ہے۔ پہلے مسلمان کے دل میں خوف خدا ہوتا تھا، آج مسلمان کیمرے سے ڈرتا ہے۔ اس لیے فیکٹریوں میں کیمرے لگائے گئے ہیں کہ مزدور مزدوری کر رہا ہے یا اپنا وقت گپ شپ میں یا دیگر کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ جب تک مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا، کیمروں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ خیال ہوتا تھا مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو پہلی چیز والدین اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئیں تو اللہ پھر اولاد بھی متقی عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح ایک نیک صالحہ متقیہ بچی سے کروایا تھا، اور پھر یہی جو لڑکی تھی اسی سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب صفت الصفوہ، اس میں انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ایک گلی میں گشت کر رہے تھے۔ ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ ماں بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی آگے سے جواب دیتی اماں جان امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے۔ بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے ان کان عمر لا یعلم فالہ عمر یعلم، اگر عمر نہیں جانتا عمر کا خدا تو جانتا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ جملہ سنا مکان پہ نشان لگایا اور چلے گئے، اور صبح اس خاتون اور اس کی بیٹی کو بلایا، کہا میں نے رات کی تمہاری گفتگو سنی ہے، اگر تم راضی ہو تو میں اپنے بیٹے کا نکاح عاصم کا اس لڑکی سے کرتا ہوں۔ لڑکی کی والدہ بھی راضی تھیں، لڑکی بھی راضی تھی۔ اب لڑکا عاصم بھی نیک صالح متقی تھا، یہ بچی بھی نیک صالح متقیہ تھی۔ ان دونوں کے ملنے سے جو اولاد حاصل ہوئی،
وہ ایک بچی کی صورت میں تھی اور اس بچی سے نیک صالح حکمران عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ تو اس لیے پہلی گزارش، والدین اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئیں تو اس کا اچھا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔